بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نقطہ بنقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہماری ملک کی معیشت کا تقریباً 60% دار و مدار زراعت پر ہے، چونکہ بیسکلی ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اور اس میں سے 45% افراد ایسے ہیں جو کہ براہ راست زراعت سے منسلک ہیں. اور ہماری جو بڑی فصلات ہیں جس میں گندم، کپاس ہے، مکئی ہے، چاول ہے، چنا ہے، گنا ہے، یہ جو فصلات ہیں یہ ہماری معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہماری معیشت کا پہیہ جو ہے چلاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کسان جو ہے اپنے روزگار کا سلسلہ بھی اسی سے وابستہ کرتا ہے اور اپنے دیگر جو معاملات زندگی ہے اسے بھی انہی اپنی فصلات کی بنا پر چلاتا ہے. لیکن ان کو کچھ جو شکایات ہیں کسانوں کو، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے حکومتی طرف سے جو ہے سبسڈی صحیح طریقے سے نہیں مل رہی جتنی ملنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ حکومت کی جو عدم توجہ ہے وہ بھی ان کو تحفظات کا شکار بنا رہی ہے. اور ان میں سے اب اکثریت ایسے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے زراعت کو خیر آباد کہہ رہے ہیں اور دوسرے جو امور ہیں ان پر شفٹ ہو رہے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ لوگ زراعت سے کیوں کی طرف جو ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ان کی رغبت کم کیوں ہو رہی ہے؟ اور دیگر جو معاملات ہیں فصلوں کے انشورنس کے حوالے سے ہیں، قرضوں کے حوالے سے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ہمارے علاقے کے زرعی آفیسر محمد راشد صاحب. جناب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی سر. آپ نے اس حوالے سے بڑا ایک اہم موضوع ہے، اور آج کل جو ہماری کپاس ہے اس وقت وہ مارکیٹ میں تقریباً یعنی آنے کو تیار ہے، آ گئی ہے. تو اس حوالے سے بھی لوگوں نے جو کپاس اگا لی ہے تو ان کو جو فصلات سے جو امیدیں تھیں وابستہ تھیں ان کو وہ رزلٹ نہیں مل رہے. ان کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کو نیکسٹ ایئر میں جب وہ کپاس کی بجائی کریں تو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، انہیں کون کون سے میز اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ان کی جو امیدیں ہیں وہ بارآور ثابت ہو سکیں. جی مہربانی سر لیاقت صاحب. تو اس میں ہے کہ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف کروا دوں. محکمہ زراعت تصحیح ایگریکلچر ایکسٹینشن ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی جو بیسک ڈیوٹیز میں شامل ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا جو ہماری میجر کراپس ہیں، یہ کراپس کے حوالے سے فارمرز تک آگاہی دینا. ہمارا جو سیٹ اپ ہوتا ہے یہاں پہ تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر، پھر اس کے بعد مرکز لیول پہ زراعت آفیسر جو کہ میں زراعت آفیسر کے روڈ پکا کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اس کے بعد یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ ہمارا ایک فیلڈ اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ کاشتکاروں کو فصلات سے ریلیٹڈ آگاہی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کاشتکاروں تک پہنچیں، اور اگر کوئی کاشتکار ہمیں اپروچ کرتا ہے اس حوالے سے تو میں دوستوں کو بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر کسی کاشتکار کو فصلوں سے متعلق کوئی بھی جو ہے وہ چاہیے تو محکمہ زراعت کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم ہر وقت ان کی جو ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا سر، آپ نے کاٹن کے حوالے سے بات کی ہے. کاٹن جو ہے وہ اس کو ہماری کیش کراپ کہا جاتا ہے. یہ بڑی ویلیویبل کراپ ہے، تو ہر کاشتکار، ہر عام انسان یہ جانتا ہے کہ جب اس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ایک رونق آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ بدقسمتی سے کچھ 1-2 سالوں میں جو ہے وہ اس کی پیداوار اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی. تو اس کی جو ایک بڑی ریزن سر آپ نے ڈسکس کی ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس میں نا انوائرمنٹل شفٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹل مطلب ہمارا انوائرمنٹ جو پہلے بہت کاٹن فرینڈلی تھا وہی انوائرمنٹ اب ہمارے علاقے میں خاص طور پہ کروڑ پکا میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا. پچھلے 2 سالوں سے ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جیسے ہی اپنا ستمبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں یہ مہینہ کاٹن پہ رونق لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی جو پھل گڈی تھی اور جو ہمارے ٹینڈے تھے وہ بڑے بہترین بنتے تھے. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی فصل 9ویں مہینے میں آتی ہے ان یوزول بارشیں ہوتی ہیں، ٹمپریچر میں چینج آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فصل ایک دم سے جو ہے وہ بیکورڈ حالت میں چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر جتنا بھی پھل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس سے مطلب گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے جو ہے ہماری فصل کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کسان کو؟ سر اس میں دیکھیں جی، جو ماحول ہے یہ تو ایک قدرتی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، اب بارشیں ہیں یا ٹمپریچر چینج ہے اس میں تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم جو کر سکتے ہیں ہم اپنی فصلات کے طریقہ کار کو
ہم ٹائم آف سوئنگ جو ہے اس کو ہمارے ٹائملی جو مینجمنٹ ہے جیسے پیسٹ کے حوالے سے ہے, سپرے کا ہے. دیکھیں کاشتکار سپرے کرتے ہیں, گلا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادہ سپرے کی ہیں, لیکن یہ کہ جیسے مرض کی تشخیص کر کے ہی اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. تو اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ ہم لوگ بھی اپنے ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں, آگاہی مہم کرتے ہیں, کاشتکاروں کے پاس جاتے ہیں, اکٹھ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی بھی ساتھ میں جو ہے وہ ہیلپ ہماری شامل ہوتی ہے. آپ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم سے پیغامات لیتے رہتے ہیں, کاشتکاروں تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو میں کاشتکاروں سے یہی بات کروں گا کہ منظور شدہ ورائٹیاں کاشت کریں, ٹائم پہ کاشت کریں. جو کاشتکار زیادہ لیٹ چلا جاتا ہے, دیکھیں اب کچھ کاشتکار ایسے ہیں جنہوں نے چوتھے مہینے میں جو ہے وہ کپاس کاشت کر دی تھی. جنہوں نے جلدی کپاس کاشت کی ہے, جب یہ ٹمپریچر چینج آئی ہے یا بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے تو وہ اس وقت تک اچھی پیداوار لے چکے تھے. جو کاشتکار جتنے زیادہ لیٹ ہوئے ہیں ان کی جو ہے اسی حساب سے اوسط نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کاشتکار برادری کو بھی اور ٹائملی مینجمنٹ پریکٹسز, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ وائز اور جوڈیشل یوز آف پیسٹیسائڈ جسے ہم لوگ کہیں گے, ٹھیک ہے, اگر اس کو اڈاپٹ کریں گے تو انشاءاللہ پیداوار اچھی آئے گی. جی اچھا چلیں جی, یہ تو کپاس کے حوالے سے ہو گیا. ابھی گندم کی تیاری ہے, بالکل جی بالکل, گندم کی بجائی شروع ہو رہی ہے, شروع ہونے والی ہے. جی جی, اس حوالے سے کسان کو کون سا بیج جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, بالکل, کھاد کون سی استعمال کرنی چاہیے, اس کے اوقات کار کیا ہونا چاہیے, اور کون سا مہینہ جو ہے گندم کی بجائی کے لیے بیسٹ ہے, اس کو آپ جو کلائمیٹ ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے. ہاں بالکل سر, یہ آپ نے پروگرام بہت اچھے وقت پہ کیا ہے. تو نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا, ٹھیک ہے, آج کل رونی چل رہی ہے گندم کی, جو ہمارا نیکسٹ ویک ہے یہ آئیڈیل ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا گندم کا. ٹھیک ہے, نومبر کا مہینہ پورے کا پورا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائمنگ ہے اس کی. دسمبر میں نہیں لے کے جانا چاہیے گندم کو, نومبر میں ہو جانی چاہیے. اور اس کے لیے جو ورائٹیز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو ورائٹیز جو ہے سر نیولی جو ریکمینڈڈ ہمارے پاس ورائٹیز ہیں اس میں اکبر ہے 2019, غازی 2019 اور فخر بکر, یہ 3 ورائٹیز جو ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں. کیونکہ آپ نے بھی سنا ہوگا, کاشتکار بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے علاقہ میں رسٹ کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم لوگ عام لفظ میں کونگی کہتے ہیں, جس سے جو ہماری فصل اچانک ایک دم سے پتے جو ہے اس کے سرخ ہوتے ہیں اور وہ فصل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہماری نیو ورائٹی ہیں یہ اس سے ان کو مطلب ریزسٹنس دیتی ہیں, ان کے سیڈ میں ریزسٹنس موجود ہے. ٹھیک ہے, اور رسٹ کے حوالے سے میں کاشتکاروں کو پیغام دیتا جاؤں کہ رسٹ کو پہلے ہمارے علاقے میں اتنا اہم نہیں لیا جاتا تھا, لیکن پچھلے 2 سالوں سے اس رسٹ نے بڑی تباہی مچائی ہے, جس سے جو ہے ہماری پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو میں کاشتکاروں کو کہوں گا کہ اگر دوسرے کے اینڈ میں, تیسرے مہینے کے سٹارٹ میں اگر موسم میں تھوڑی نمی ہو یا بارشیں ہو جائیں یا آپ کے علاقے میں کہیں پہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ رسٹ آ رہی ہے, تو اس کے 2 احتیاطی سپرے جو ہے وہ کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے, فنجی سائڈ کے جو سپرے ہوں گے وہ ریکمینڈڈ ہیں اس کے لیے, وہ آپ کر دیں تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہمارا نقصان ہے اس سے ہم لوگ بچ سکیں. دوسری آپ نے کھاد کے حوالے سے سر بات کی ہے, تو کھاد جو ہے اس کی ریکمینڈڈ کھاد میں ڈی اے پی شامل ہے. تو ڈی اے پی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈی اے پی اور جو پوٹاش کھاد ہوتی ہے ان کو بجائی کے وقت ڈال دیں. اس کے بعد باقی جو ہماری یوریا کھاد ہے اس کو 1-2 سپلٹ تک لے جائیں. ٹھیک ہے, گوب کی حالت ہوتی ہے تیسرے پانی کی حالت, تب تک کھاد مکمل کر دینی چاہیے, اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں ایک جڑی بوٹیوں کے حوالے سے سپرے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ مطلب اس میں ہم کہتے ہیں کہ نوکیلے پتے والی, ایک چوڑے پتے والی, وہ جو سپرے ہے اس کو بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ کے ساتھ آپ کر دیں تاکہ جو ہے اس میں ہماری پیداوار اچھی رہے. ٹھیک ہے, تو گندم کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ ورائٹیز اور سیڈ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی سیڈ کی اویلیبلٹی ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کاشتکار گندم کے بیج کے حوالے سے زیادہ مارکیٹ میں یا نئے بیجوں کا جو ہے وہ تعاقب نہ کریں. ان کے پاس جس ورائٹی نے اچھا پرفارم کیا ہے اس کا بیج اس کے پاس گھر میں پڑا ہے. ہائیبریڈ بیج آپ کو بازار سے لینے کی ضرورت ہے, کپاس کا اور گندم کا, یہ دونوں ہماری روایتی فصلیں ہیں. اس کے لیے وہ کوشش کریں کہ اپنا بیج خود بنائیں تاکہ انہیں جو ہے وہ بازار میں جانا ہی نہ پڑے. وہی گندم جو انہوں نے 1300 روپے من فروخت کی ہے, اب وہ بازار سے جا کے وہ 2800 یا 3000 روپے من لے رہے ہیں, تو اس میں کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. جو ان کے پاس گھر میں بیج پڑا ہے اس کو گریڈ کریں, چھوٹا دانہ الگ کر دیں, اور جو بڑا دانہ ہے اس کو جو ہے وہ سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے فنجی سائڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور پھر ڈرل کریں چاہے چھٹا کریں, اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی اوسط اچھی آئے گی. اچھا سر, یہ بتائیں ابھی جیسے کپاس کی بھی ہم نے بات کی, جو ہماری معلومات کے مطابق جو ہے تقریباً اگر ملکی سطح پر دیکھیں 10 لاکھ ایکڑ پر جو ہے کپاس کی کاشت کم ہوئی ہے, اور اگر ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں تو تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ کپاس سے ہٹ گئے ہیں. اسی طرح سے اب جو گندم آ گئی ہے تو اس میں کیا صورتحال ہے, کیا لوگوں کی جو لوگ ہیں وہیں پر کھڑے ہیں, پیچھے آ گئے ہیں, انہوں نے چینج کر لیا ہے, فصل چینج کر لی ہے, تو کیا صورتحال ہے, اس کو کیسے جو ہے روکا جا سکتا ہے؟ جی
اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کیا کہ فارمرز جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں، سر یہ کراپنگ پیٹرن کا چینج ہونا یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی پالیسی سے زیادہ کاشتکار کی جیب کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کاشتکار کو جس فصل میں منافع نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. جیسے بتایا کہ کپاس کے مسائل زیادہ ہیں، اس کے لیے لیبر بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو پیسٹی سائڈ کا جو ہے بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے مقابلے میں مکئی اگر آئی ہے وہ فصل تھوڑی آسان ہے. اور دوسرا ہمارے علاقے کا خاص طور پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ملٹیپل کراپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں رائس کا ایریا بڑا ہے، رائس کی اس دفعہ بہت اچھی پیداوار آئی ہے. مکئی کا ایریا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سبزیاں، ہمارے کروڑ پکا کی سبزیاں ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ زیادہ کاشت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رقبہ خالی پڑا ہے، ہمارا رقبہ ملٹیپل کراپنگ کی طرف چلا گیا ہے، جس میں فارمر کیش کراپ اگا رہے ہیں، ٹنل لگا رہے ہیں، رائس لگا رہے ہیں، میز کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ اچھا ارن کر رہے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، اور گندم کا جو ٹرینڈ ہے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے، گندم کا ٹرینڈ پچھلے سال بھی اچھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سال بھی جو ہے وہ انشاءاللہ گندم جو ہے وہ اچھی رہے گی، کیونکہ پچھلے سال اوسط بہت اچھی آئی تھی، ریٹ بھی اچھا ملا تھا کاشتکار کو. اس دفعہ بھی سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو پرائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی بڑھانے کا گورنمنٹ نے اعلان کیا، امید ہے بڑھائے گی. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے گندم کا ٹرینڈ پچھلے سال سے بھی بہتر رہے گا. ابھی آپ نے بات کی جو کاشتکار ہے اپنی جیب کو دیکھ کر جو ہے وہ فصل کا انتخاب کرتے ہیں. جی. تو اس میں گورنمنٹ جو اگر انہیں بلا سود قرضے دے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ان کو مل سکتی ہے. پھر جو اگر فصل خراب ہو جاتی ہے تو فصلوں کی انشورنس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے محکمہ زراعت کی؟ جی بالکل سر، یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. تو اس میں آپ کو یہ دوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی یہ انیشیٹو شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. تو ہم بلا سود زرعی قرضے جو ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کاشتکاروں کو دے رہا ہے. اس میں گندم کی فصل پہ اور کپاس کی فصل پہ. ٹھیک ہے، یہ قرضے ہم ابھی دے رہے ہیں. اس کا پروسیس کے لیے صرف کاشتکار کو کیا چاہیے، اس کا کاشتکار ہونا ضروری ہے. اس کی زمین وہ لینڈ ریکارڈ سینٹر پہ جائے گا، لینڈ ریکارڈ سینٹر پہ اپنی رجسٹریشن کروائے گا. رجسٹریشن کروانے کے بعد اس کا ڈیٹا آٹومیٹکلی جو ہے وہ برانچ کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جائے گا. 2 لاکھ تک ہم لوگ جو ہے وہ ایک سیزن کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے، جس کے اوپر کوئی سود نہیں ہے. ہاں، وہ بالکل فری ہے. وہ جتنی رقم اس کی جیسے فصل ختم ہوگی وہ جمع کروائے گا، اس کو ری ایشو ہو جائے گا. اس کیس میں درمیان میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی انٹرسٹ جو ہے، اس کا انٹرسٹ گورنمنٹ پے کرتی ہے اس کے اوپر جو آتا ہے. کاشتکار کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ سہولت ہے. ہم کاشتکاروں کو کہیں گے کہ وہ اس چیز کو یہ کیا بھی سر بیسیکلی اسی لیے گیا ہے کہ کاشتکاروں کے پاس ان پٹ جو ہے وہ کہیں سے انہیں ادھار نہ لینی پڑے، وہ تاکہ ٹائم پہ گورنمنٹ سے پیسہ لیں، وہ اپنی فصل کا نقد خرچہ کریں اور جب وہاں سے پروڈکٹ لے لیں تو پھر وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ واپس کر دیں. تو یہ مطلب ان پٹ کاسٹ کو کم کرنے کے لیے یہ اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے. اچھا، سبسڈی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ جو لوگ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں سبسڈی کے حوالے سے، اور مختلف قسم کی رائے ہوتی ہیں کہ جو کہتا ہے جی نہیں ڈرامہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جتنی کہا جاتا ہے اتنی نہیں ملتی. تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سر سبسڈی جو ہے یہ اس میں گورنمنٹ جو ہے اس وقت فرٹیلائزر کی سبسڈی دے رہی ہے، جس میں ڈی اے پی کھاد شامل ہے، نائٹروفاس شامل ہے، فرٹیلائزر شامل ہے، پوٹاش کھاد شامل ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئل سیڈ کراپ پہ، آئل سیڈ کراپ میں کینولا شامل ہے، سن فلاور شامل ہے. کینولے کا بھی میرے درمیان میں آگے میں بتا دوں، شاید ہم لوگ مس نہ کر جائیں. تو سر یہ جو موجودہ وقت چل رہا ہے، اکتوبر کا مہینہ کینولا کی کاشت کے لیے بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے وہ آئل سیڈ میں اگر ہم خود کفیل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بہت ساری مقدار آئل سیڈ کی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا ایک فوکس یہ بھی ہے کہ ہم کاشتکاروں کو اس چیز پہ لائیں کہ آپ جو ہے وہ کینولا خود کاشت کریں. اور کینولا کا یہ شہری کمیونٹی کو میں ایک میسج دینا چاہوں کہ کینولا جو ہے وہ کینولا ہم دیکھیں کہ ہمارا بازار میں جو سب سے مہنگا آئل بکتا ہے وہ کینولا ہے. آپ کینولا خود کاشت کر کے یا فارمر سے آپ ڈائریکٹ پرچیز کر کے اس کی تھوڑی سی پروسیسنگ ہوتی ہے جو کہ بہت آسان ہے. ہمارے آفس میں بھی آئے تو ہم گائیڈ کر دیں گے اس کو. پروسیسنگ کے بعد ہم اس آئل کو بالکل فریش کنڈیشن میں گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ کینولا کو پروموٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ 5,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے سبسڈی دے رہی ہے. اور اسی طرح آئل سیڈ کراپس میں سن فلاور پہ وہ بھی سبسڈی دے رہی ہے. اور یہ جو فرٹیلائزرز بتائے ہیں ان پہ بھی سبسڈی ہے. اس کا کوپن کھاد کے اندر موجود ہوتا ہے. میں کاشتکاروں سے کہوں گا کہ وہ جب ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایسا بیگ نہ لیں جس کے اوپر کوپن نہ ہو. صحیح ہے. دوسری بات کہ اس سبسڈی کو ہم نے اب لینا کیسے ہے، اس سلسلے میں
جو ہے وہ کاشتکاروں کا وہی کاشتکار سے سبسڈی لے سکتے ہیں جو ہمارے آفس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہوں گے. اس کے لیے جو رجسٹریشن کا میکانزم ہے ہمارے آفس آئیں. اگر ان کی جو ہے وہ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں زمین ہے تو سر وہ کمپیوٹر کے ساتھ لنک ہے نادرا کے ساتھ, ہم ان کی ڈائریکٹ رجسٹریشن کر دیتے ہیں. اگر جس کی کاشتکار ہے لیکن زمین نام نہیں ہے تو وہ متعلقہ ہمارے محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹ سے یا نمبردار سے لکھوا کے لائے گا کہ جی میرے نام میں کاشتکار ہوں, مجھے رجسٹرڈ کر دیا جائے. پھر ہم رجسٹریشن کر دیں گے. رجسٹریشن کے بعد وہ جو کھاد کی بوری کے اوپر چٹ لگی ہوتی ہے اس چٹ میں ایک کوڈ ہوتا ہے, اسکریچ کوڈ, وہ اپنے موبائل سے وہ بندہ بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ PITB لاہور ہمارا آن لائن کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں چلا جاتا ہے. وہاں سے وہ جو اماؤنٹ ہے, کچھ کاشتکار جن کی زمینیں ہیں ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ چلی جاتی ہے, کچھ کی آتی ہے محکمے کے پاس. محکمے کے پاس ہمارے پاس آفیشیل ٹیبز ہیں, ایپ بنا دی ہے گورنمنٹ نے, تو اس کے اندر پھر ہم اس کاشتکار کا ثبوت دیکھیں کہ واقعی کاشتکار ہے. وہ کرنے کے بعد ہم اس کی ویریفیکیشن کر دیتے ہیں. ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس کو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ ٹائم دیتی ہے 3 مہینے کا. ایسا نہیں ہوتا کہ کل جو ہے وہ ایک کاشتکار نے ٹوکن بھیجا ہے اور وہ دوسرے دن کلیم کرے کہ جی مجھے پیسے نہیں ملے. ٹھیک ہے, ایک یہ درمیان میں ایشو آتا ہے. دوسرا رجسٹریشن ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں. کچھ کاشتکار ان پڑھ ہیں, انہیں میسج نہیں کرنے آتے. تو چونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن میں فارمنگ کمیونٹی سے یہی کہوں گا کہ اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ اپنی کھاد جو لے رہے ہیں وہ اس کے ٹوکن کو خود بھیجیں, اپنے نمبر سے بھیجیں. اس کا تھوڑا انتظار کریں, انشاءاللہ پیمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جاتی ہے. سبسڈی کتنے فیصد تک دی جا رہی ہے؟ کس حوالے سے سر؟ سر جتنی بھی اس میں جو بھی کھاد کی بوری پیچھے سے آ رہی ہے اس میں کوپن موجود ہے. کوپن موجود ہے جی. اس میں اس لیے میں نے کہا کہ کاشتکار بغیر کوپن والی کھاد لیں ہی نا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جو اب کھادوں کی یا جو اسپرے ہے, بیج ہے, اس کی خرید و فروخت میں بھی کسانوں کو بڑا مسائل ہیں جی جی کہ کہاں کچھ جاتا ہے اندر نکلتا کچھ ہے. پھر وہ یعنی وہ بیج اس کو جو ہے وہ سوئنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پتہ لگتا ہے یہ فصل بھی نہیں ہوئی, ٹائم بھی ضائع ہو گیا, پیسے بھی ضائع ہو گئے. تو اس حوالے سے محکمہ زراعت کیا کر رہا ہے؟ جو لوگ اس قسم کی جو کارروائیاں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, 2 نمبری کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا اس کا سدباب کیا جا رہا ہے؟ سر اس حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ آرڈیننس جب یہ لوکل گورنمنٹ ہوا ہے اس کے تحت نا تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. پیسٹی سائڈ کا تو ہمارے پاس اختیارات اب نہیں ہے. ہم لوگ مینلی فرٹیلائزر کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیسٹی سائڈ کا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو بھی کمپلینٹ آتی ہے ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو دوسری اس میں جو فرٹیلائزر کے حوالے سے ہے, جیسے آج کل سیزن گندم کا سٹارٹ ہو رہا ہے تو مال پریکٹسز سننے میں آتی ہیں. ہم لوگ جو ہے جس طرح سے کاشتکار جو ہے بھائی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, آپ میڈیا کے دوست ہیں, آپ ہمیں رپورٹ کریں. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی جیسے ہی ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے ہم اس پہ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ سیمپل لیتے ہیں, سیمپل لیبارٹری میں انالیسس کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور ان کے خلاف FIR دیتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹل ٹارگیٹ ہے, پچھلے دنوں اپنے ساؤتھ پنجاب کے جو سیکرٹری ایگریکلچر ہیں انہوں نے ایڈیشنل ٹارگیٹ دیا ہے 50 سیمپلز پر منتھ پر انسپیکٹر. ٹھیک ہے, ٹو چیک ٹو مینٹین دا کوالٹی آف فرٹیلائزرز اویلیبل ان دا مارکیٹ. سملرلی انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے جو اسٹور ہاؤسز ہیں وہاں پہ بھی جائیں, وہاں پہ بھی چیک کریں کہ جو ہے اگر کوئی ہے تو اس حوالے سے بتائیں ہمیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور کاشتکاروں سے میری یہی التجا ہے کہ وہ جب کسی بھی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ ریٹ لسٹ چیک کریں, وہاں پہ ریٹ لسٹ آویزاں ہے. ٹھیک ہے, ٹوکن چیک کریں. اگر کوئی جو ڈیلر ہے اس سے مہنگا بیچ رہا ہے تو وہ اس سے نہ لیں, ہمارے سے رابطہ کریں. ہم لوگ جو ہے وہ ان کو ان کے ریٹ دلوائیں گے. اگر دیتے ہیں ان سے پرچی لیں تو اس میں جو ہے اوور چارجنگ کا تو اس میں سر فائن ہے, ایکٹ میں ہے, ہم لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کو ان کا حق ملے گا. ہاں, تو اس میں فرٹیلائزر اویلیبل بھی ہے مارکیٹ میں اور سر زیادہ ریٹ پہ بھی فی الحال جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں البتہ مال پریکٹس کہیں پہ آتی ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں, ہم ان کے خلاف کارروائی کریں. ہاں سر, یہ بتائیے ابھی جیسے سردیوں کی آمد ہے اور اس میں اسموگ اور فوگ, یہ ہماری فصلات پہ کیا اثر ڈالتے ہیں اور اس حوالے سے محکمہ زراعت کیا کر رہا ہے؟ جی سر, اس حوالے سے یہ ہے کہ اسموگ جو ہے, اسموگ بیسیکلی جو ہماری فصلوں کی باقیات وغیرہ ہیں یا دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, یہ جو اسموگ ہوتا ہے یہ, اور چونکہ اب نمی پڑے گی یہ دونوں مل کے اسموگ بن جاتا ہے. یہ اسموگ جو ہے اس کے ہیلتھ ہیزرڈز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فصلات کے حوالے سے بھی ہیں. فصلات میں یہ جو ہے وہ فروٹنگ کو ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو ارلی اور جو چھوٹے فروٹ ہوتے ہیں نا سر, ان کی ڈراپنگ ہو جاتی ہے. فصل کی گروتھ کو کرتا ہے, اس کے فوٹو سنتھیٹک جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. اوور آل کراپ کی گروتھ کو سٹنٹ کرتا ہے, روکتا ہے. اس کے لیے محکمہ زراعت یہ کر رہا ہے سر کہ آج کل ہماری ایک بڑی کمپین چل رہی ہے, آگاہی مہم. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہماری روڈ سائڈ پہ گرجیز بھی لکھی ہوتی ہیں, باہر بھی ہمارے پمفلیٹس اور بینرز لگے ہوئے ہیں.
اور ہم لوگ ٹریننگ پروگرامز بھی کر رہے ہیں. ہمارا منتھلی ہر موضوع کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ نمبردار اور کاشتکاروں کو اکٹھ کرتے ہیں. ہم ان تک بھی پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو فصلات ہیں, جیسے خاص طور پہ آج کل رائس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے, اس کے جو سٹبلز ہیں اس کی باقیات کو آگ نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمارا سیٹلائٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے سر, جو پی ڈی ایم میں اس وقت لانچ کیا ہوا انہوں نے. اور اگر کوئی کاشتکار جو ہے اس خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم لوگ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کارروائیاں کی بھی ہیں کنٹینیوسلی, ڈیلی بیسس پہ ہمیں رپورٹس بھی آتی ہیں سیٹلائٹ کے تھرو. ہمارا فیلڈ اسٹاف بھی مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں آپ لوگوں سے اور کاشتکاروں سے بھی بلکہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کے چلیں. اگر آپ کو کہیں پہ وایولیشن نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں, ہم لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا اب جو شہریوں کے حوالے سے آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کچن گارڈننگ. جی سر. اسپیشلی دیہاتوں میں ظاہر ہے بڑے بڑے ایریاز ہوتے ہیں, شہروں میں جگہیں چھوٹی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے کچن گارڈننگ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے سر. بالکل اچھا ہے. تو اس میں کون کون سی جو ہے سبزیات جو ہیں وہ گھروں میں اگائی جا سکتی ہیں, اور کیا کچن گارڈننگ جو ہے اس کو بڑے لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سر, یہ ہے کہ کچن گارڈننگ, یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا تھا. یہ کچن گارڈننگ ایک انیشیٹو ہے پچھلی گورنمنٹ کا. یہ ایک بیسیکلی کنسیپٹ کا نام ہے سر, کچن گارڈننگ, کہ آپ نے گھر میں سبزی اگانی ہے اپنے کچن کے لیے. ٹھیک ہے. نارملی دیکھیں ہم لوگ جو ہے وہ ایک نارمل جو بندہ ہے وہ اگر سبزی لینے جاتا ہے بازار سے, اسے 200-300 روپے کی ایک دن کی سبزی آتی ہے, اور پھر ہمیں ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار جو سبزی ملی ہے کیا یہ فریش ہے, ٹھیک ہے, کہیں یہ گندے پانی سے تو نہیں پکائی گئی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم یہ آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں, آپ اپنی جو گھر کی آپ کی کچن کی ضرورت ہے وہ آپ خود بنائیں. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے لیے انیشیٹو کے طور پہ ہم لوگ یہ سبسڈی کا سیڈ اویلیبل ہے, جس کے اندر دیکھیں گے یہ 7-8 مختلف قسم کی سبزیاں جو ہے یہ ہیں. ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں ہم لوگوں نے اکثر جو ہے وہ چھوٹا سا لان بنایا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ آرنامنٹل پلانٹ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم گھاس لگا رہے ہیں, ہم بیلیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی بجائے کیوں نہ ہم سبزیاں لگائیں. ٹھیک ہے, ہم ایسی سبزیاں لگائیں کہ جن کی بیل آپ دیوار پہ ڈال دیں, اس سے جو آپ کو سبزی آئے گی اس سبزی کو آپ کیا کریں گے, آپ ڈیلی, آپ کو ذمہ داری بھی نہیں ہوگی, آپ کے گھر والے اس سبزی کو توڑیں گے, اس کو استعمال کریں گے, اور آپ فریش ویجیٹیبل جو ہے وہ یوز کر رہے ہوں گے. اسی طرح آپ گملوں کے اندر مرچوں کے پودے لگائیں, آپ گملوں کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر کے پودے لگائیں. شہری کمیونٹی میں ایون کہ میں اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کے جو ہے نمائشی پلاٹ لگائے ہیں. ریسٹ ہاؤس کے اندر ہے, مارکیٹ کمیٹی میں, کالجز میں ہم لوگ سیمینار کرتے ہیں, ہم یہ سیڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اویئرنیس کے حوالے سے کرتے ہیں. تو اگر میں یہاں تک بھی اپنے جو ہے وہ کاشتکار بھائیوں کو, شہری جیسے کمیونٹی آپ دوست ہیں, آپ لوگوں کو میں یہ آفر کروا رہا ہوں بلکہ کہ اگر کوئی دوست اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ کوئی جگہ بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس سلسلے میں کہ ہم نے کیسے اگانی ہے. ویسے تو اس کے اندر پمفلٹ بھی ہے جس میں پورا جو ہے اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوست کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ہمارا فیلڈ اسٹاف جو ہے وہ اس کے لیے اویلیبل ہے. میں خود اویلیبل ہوں. ہم لوگ آئیں گے, ان کی ہیلپ کریں گے جگہ بنوانے میں, ان کی سبزی اگانے میں, اور انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کمرشل کے حوالے سے کہ سر جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک تھیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گھر میں ہے اپنی ضرورت کے لیے. ہاں البتہ آپ کی سبزی اگر بہتر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو لے کے جائیں, آپ اپنے ہمسایوں کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, گفٹ دیں. نیچرل ویجیٹیبل جو آرگینک ویجیٹیبل ہے وداؤٹ یوز آف فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ ہے, دیٹ از ہیلدی. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کو آپ دیں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے, وہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ ان کے لیے ہوں گے, وہ زیادہ خوش ہوں گے. آپ نے اس پہ پیسہ نہیں لگایا تو آپ کوشش کریں آپ اسے کمائیں نہ, بلکہ اسے دعائیں لیں, آپ دوسروں میں صحت بانٹیں. اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاری ہے, اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب. ہاں جی ناظرین, آپ نے ہمارے جو زراعت افیسر ہیں مار راشد صاحب, ان کی گفتگو سنی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو کپاس کے حوالے سے, دیگر فصلات, ان کے حوالے سے اب ماحول چینج نہیں ہو رہا بلکہ ماحول شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ امور جو ہم سردیوں میں انجام دیتے تھے وہ پہلے دینے پڑ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری جو گندم آ رہی ہے اس کی کاشت کا جو سب سے بہترین منتھ ہے وہ ہے نومبر ہے, کہ نومبر میں اپنی جو گندم ہے اسے کاشت کر لیں. اور اس کے لیے جو بیج انہوں نے ریکمینڈ کیے ہیں, اکبر ہے, غازی ہے اور فخر بکھر ہے, یہ بیج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں استعمال کریں, جن میں جو ہماری رسٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی جو ہے مزاحمت ہے, وہ اس کو جو ہے اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیتی. اسی طرح سے
انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو کھاد خریدیں اس میں سبسڈی کے والے سے آپ کے پاس بیج اس میں کوپن موجود ہوتا ہے، اور اس کوپن کا پروسیجر بھی آپ نے سن لیا ہے کہ اس کو اڈاپٹ کریں اور آپ کو جو سبسڈی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اور اس طرح باقیات کو نہ جلائیں. اسموک کے حوالے سے یہ ہماری فصلات کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کو بھی جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے افیکٹ کرتی ہے، نقصان دیتی ہے. اور اپنا بیج خود بنائیں تاکہ ہم جو ہے اپنے لیول تک جو ہے خود کفیل ہو سکیں سبزیات میں. بالکل. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.